السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چودھری نیاز علی خان سول انجینئر، زراعت پسند اور مخیر انسان تھے جنہوں نے جنوبی ایشیا میں دارالاسلام موومنٹ اور دارالاسلام ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ مخیر حضرات کے علاوہ نیاز سرکاری ملازم اور زمیندار بھی تھے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر اور برطانوی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کی تشکیل کے حتمی مقصد کے ساتھ تحریک پاکستان تحریک کے شریک تھے۔ نیاز علی خان کے ذریعے قائم کردہ دارالاسلام ٹرسٹ انسٹی ٹیوٹ 20ویں صدی کے وسط میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلم تنظیمی کاوشوں کی مثال ہے، جو اسلامی دنیا میں علم و فکری اور معاشرتی اصلاح کا باعث بننے والی اسلامی ثقافت کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے تھا۔ سول انجینئر کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان میں کھیوڑا سالٹ مائنز کے اندر اصل سرنگ کا نمونہ ڈیزائن کیا، جو دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ چودھری نیاز علی خان برطانوی ہندوستانی سلطنت کے ماہر پور ضلع ہوشیار پور پنجاب میں 28 جون 1880 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ 4 بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ ان کی پرورش سخت تھی اور وہ بڑے ہو کر تعلیم یافتہ پیشہ ور بن گئے۔ 1896 سے 1900 کے درمیان نیاز علی خان نے رورکی کے تھامسن کالج آف سول انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی اور سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ چودھری نیاز علی خان ایک ماہر گھڑ سوار تھے اور وہ روزانہ 40 سے 50 کلومیٹر تک باقاعدگی سے سواری کرتے تھے۔ وہ فوٹوگرافی کے بھی شوقین تھے اور ان کے پاس کیمروں کا ایک وسیع ذخیرہ تھا جن سے وہ تصاویر لیا کرتے تھے۔ 1900 میں گریجویشن کرنے کے بعد خان نے برطانوی ہندوستان حکومت میں شمولیت اختیار کی اور محکمہ تعمیرات، محکمہ مائنز اور محکمہ آبپاشی میں بطور سب ڈویژنل آفیسر خدمات انجام دیں۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ بچانے میں کامیاب رہے، جس سے انہوں نے جمل پور میں زرعی اراضی خریدی۔ 1901 میں محکمہ تعمیرات عامہ میں خدمات انجام دیتے ہوئے چودھری نیاز علی خان نے 80 کلومیٹر طویل پٹھان کوٹ ڈلہوسی روڈ کی ڈیزائننگ اور تعمیر کی نگرانی کی۔ مائنز ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے چودھری نیاز علی خان نے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن کے اندر سورنگ کا نمونہ ڈیزائن کیا۔ محکمہ آبپاشی میں خدمات انجام دیتے ہوئے چودھری نیاز علی خان نے پنجاب میں دیپال پور کے قریب 3 نہر انہار ثالثہ آبپاشی منصوبے پر کام کیا۔ اس سے قبل صوبہ شمال مغربی سرحدی علاقے میں قبائلی علاقوں کے قریب ایک ڈیم برج ہوا اور چودھری نیاز علی خان جو سب ڈویژنل آفیسر تھے، انہیں ڈیم برج کی مرمت کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ جب مرمت کا کام جاری تھا، قبائلیوں کے ایک گروپ نے ڈیم کے آس پاس کی پہاڑیوں سے ڈیم کی مرمت پر کام کرنے والے انجینئرز اور مزدوروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ چودھری نیاز علی خان اپنی رائفل اٹھا کر اور 1-2 مزدوروں کے ساتھ قبائلیوں کے پاس گئے اور فائرنگ بند کرنے کے لیے کہا اور انہیں سمجھایا کہ ڈیم پروجیکٹ مقامی قبائلیوں کو روزگار مہیا کر رہا ہے اور پانی کا ذخیرہ کرنے میں مدد فراہم کرے گا اور بنجر کھیتوں کو سیراب کرے گا۔ قبائلی جو شاید ان کی دلیل کی منطق سے کہیں زیادہ ان کی ستم ظریفی کی تعریف کر رہے تھے، فوری طور پر حملوں کو روکنے پر راضی ہو گئے اور ان کی جرت کے اعتراف میں برطانوی ہندوستانی حکومت نے چودھری نیاز علی خان کو تمغہ شجاعت سے نوازا، جو شاید ہی کبھی فوجی تمغہ عام شہریوں کو دیا جاتا تھا۔ چودھری نیاز علی خان نے حکومت کو سمجھایا کہ وہ اس تمغے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بہادری اور کامیابی اس حقیقت کی مدد سے ہے کہ اس منصوبے پر کام کرنے والے کچھ مزدوروں کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جو ان پر حملہ کر رہے تھے، اور انہوں نے مزدوروں کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے ساتھی قبائلیوں کو حملے کو روکنے کے لیے راضی کریں۔ اس ایماندارانہ وضاحت کے باوجود میڈل سے نوازا گیا۔ 1931 میں ان کی مثالی عوامی خدمت کے 30 سال پورے ہونے کے اعتراف میں ہندوستان کے 32ویں وائسرائے اور گورنر جنرل فیری مین تھامسن اور اولنگ مارکس نے برطانوی ہندوستانی حکومت کی جانب سے چودھری نیاز علی خان کو خان صاحب کے اعزاز سے نوازا۔ سن 1935 میں چودھری نیاز علی خان اپنی سرکاری ملازمت اور سول انجینئرنگ میں اپنے کیریئر سے ریٹائرڈ ہوئے اور اپنی زرعی اراضی کا انتظام کرنے کے لیے جمل پور میں اپنی وسیع ریاست میں واپس آئے، جس میں ان کے کھیت 1000 ایکڑ میں پھیلے ہوئے تھے۔
انہوں نے اپنے رہائشی کمپلیکس کو قلعہ جمال پور کا نام دیا، جس کو بنانے میں اس وقت 4 لاکھ روپے خرچ آئے۔ اس وقت یہ قابل قدر رقم تھی اور یہ ڈھانچہ آج بھی قائم ہے، اور آج جمال پور بھی متبادل طور پر قلعہ جمال پور کہلاتا ہے۔ چودھری نیاز علی خان بہت بڑے دل کے مالک تھے اور دل کھول کر اپنے ارد گرد خیرات کرتے تھے اور مختلف معاشرتی مقاصد کے لیے رقم دیتے تھے، اور خاص طور پر زمین کی شکل میں مختلف رفاہی اور تعلیمی اداروں کو اپنا حصہ دیتے تھے۔ صدقہ پھیلاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، تاہم انہیں خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار پر تشویش تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے ان پر توجہ دی۔ انہوں نے جلد ہی شمالی ہندوستان میں ایک مشہور انسان دوست کے طور پر ساکھ حاصل کر لی۔ چودھری نیاز علی خان کی بحیثیت مسلمان مخیر شخصیت نے جلد ہی جنوبی ایشیا کے ممتاز مسلمان شاعر، فلسفی اور مفکر علامہ محمد اقبال کی توجہ اپنی جانب مضبوط کر لی، جس نے چودھری نیاز علی خان کو اسلامی تعلیم کے لیے ایک تحقیقی ادارہ قائم کرنے کا مشورہ دیا، جو تعلیم روشن خیالی کا باعث بنے گی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بااختیار بنانا مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور برطانوی راج کی آمد کے بعد سے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی طور پر تیزی سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اقبال جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے نظریے کو فروغ دے رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں کو ایک بار جب ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کے بعد مسلم رہنماؤں کی نئی نسل کی تعلیم ضروری ہے، جو نئے مسلمانوں میں قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ چودھری نیاز علی خان علامہ اقبال کے مسلمانوں کے لیے ان کے ویژن سے بہت متاثر ہوئے۔ 1936 میں علامہ محمد اقبال کے مشورے پر چودھری نیاز علی خان نے دارالاسلام ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹر ہوا۔ انہوں نے اپنے 1000 ایکڑ سے 66 ایکڑ زمین اس ادارے کو عطیہ کر دی۔ دارالاسلام ٹرسٹ کے مقاصد میں بین الذریعہ اقدامات، ہر طرح کے حلال ذرائع سے اسلامی الحاظ، ثقافت اور تاریخ پر تحقیق اور کاموں کی اشاعت اور طباعت شامل تھا۔ دارالاسلام پروجیکٹ میں شریک علماء اور مفکرین مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا صدرالدین اصلاحی دونوں اس وقت کے قابل ذکر قرآنی اسکالر اور مصنفین تھے۔ محمد اسد جو کہ ایک جرمن یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور لاہور سے آئے ہوئے ایک صحافی میاں نظام الدین، شیخ محمد یوسف، گرداسپور سے بیرسٹر قانون دان چودھری رحمت علی، مولوی مفتاح الدین ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت پنجاب۔ 1940 میں دارالاسلام موومنٹ نے پٹھان کوٹ سے اردو زبان کا ایک ماہنامہ جریدہ شائع کرنا شروع کیا، جس کے ناشر اور پرنٹر چودھری نیاز علی خان تھے۔ دارالاسلام ایک علمی اور ادبی جریدہ تھا جس کا مقصد برطانوی ہند کے مسلمانوں میں روشن خیالی اور آگاہی پیدا کرنا تھا اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے لیے معاملہ پیش کرنا تھا۔ چودھری نیاز علی خان نے علامہ محمد اقبال سے درخواست کی کہ وہ اچھے انتظام کی مہارت کے ساتھ ایک ایسے اسلامی اسکالر کو نامزد کریں جو دارالاسلام ٹرسٹ کے روزمرہ کے امور کا انتظام کر سکے۔ علامہ محمد اقبال نے ممتاز سرکاری ملازم اور اسلامی اسکالر غلام احمد پرویز کو نامزد کیا۔ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے اس وقت کے رہنما محمد علی جناح کی طرف سے غلام احمد پرویز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ایک ماہنامہ جریدہ طلوع اسلام کے نام سے شائع کریں، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو علیحدہ مسلم ریاست کے لیے تشکیل دینا تھا اور ہندوستان میں مسلم رائے عامہ کی تعلیم کے لیے قرآن کے مطابق نظریہ اور جغرافیائی یا نسلی تقسیم نہیں، قوم کی تشکیل کی بنیاد تھی، اور یہ کہ ایک سیاسی طور پر آزاد اسلامی ریاست مسلمانوں کے لیے ایک لازمی شرط تھی جس میں وہ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب غلام احمد پرویز نے محمد علی جناح کو بتایا کہ انہیں علامہ محمد اقبال نے پٹھان کوٹ کے دارالاسلام ٹرسٹ میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے اور اس کی اجازت طلب کی، تو محمد علی جناح نے غلام احمد پرویز سے کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے کسی اور کو نامزد کر دیں، کیونکہ قائد اعظم چاہتے تھے غلام احمد پرویز پوری طرح سے طلوع اسلام منصوبے پر توجہ دیں۔ لہٰذا غلام احمد پرویز نے چودھری نیاز علی خان کو مولانا مودودی کے نام کی سفارش کی۔ غلام احمد پرویز مودودی کو حیدرآباد دکن میں کام کرنے والے ایک نوجوان متحرک اور ذہین صحافی کی حیثیت سے جانتے
جانتے تھے جو اسلام کے بارے میں کافی حد تک علم رکھتے تھے، اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ مودودی اس ملازمت کے لیے صحیح شخص ہیں۔ لہٰذا غلام احمد پرویز کی سفارش پر ہی چودھری نیاز علی خان نے مودودی کو خط لکھ کر پٹھان کوٹ میں دارالاسلام ٹرسٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ہمالیائی پہاڑوں کے خوبصورت دامن کے قریب اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کردہ کیمپس والے ایک اچھے اسلامی تحقیقاتی انسٹی ٹیوٹ کی سربراہی کا امکان مودودی کے لیے دلکش تھا، اور اس نے اس پر اتفاق کیا۔ اس وقت غلام احمد پرویز اور چودھری نیاز علی خان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مولانا مودودی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی تشکیل کے خلاف تھے، اور وہ پاکستان کی تشکیل کی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں چودھری نیاز علی خان مودودی سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ تاہم چودھری نیاز علی خان چاہتے تھے کہ علامہ محمد اقبال ذاتی طور پر دارالاسلام میں مودودی کی تقرری کی منظوری دیں۔ لہٰذا جب مودودی نے پہلی بار 1937 میں دارالاسلام ٹرسٹ پٹھان کوٹ کا دورہ کیا، چودھری نیاز علی خان مودودی کو لے کر لاہور میں علامہ محمد اقبال سے ملنے گئے۔ چودھری نیاز علی خان کی طرح علامہ محمد اقبال بھی مودودی کی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی مخالفت سے ناواقف تھے، اور ان کے مسترد ہونے کی کوئی اور وجہ نہ ہونے کی وجہ سے مودودی کو دارالاسلام ٹرسٹ پٹھان کوٹ میں منظوری دے دی گئی۔ چودھری نیاز علی خان اقبال اور مودودی کے مابین اہم رابطہ رہے۔ 1938 میں مولانا مودودی اس وقت 35 سال کی عمر میں پٹھان کوٹ کے دارالاسلام پہنچے، اور 1941 میں لاہور میں مذہبی سیاسی جماعت اسلامی کا بانی لگانے سے پہلے کچھ عرصہ چودھری نیاز علی خان کی سرپرستی میں وہاں رہے۔ یہ جمال پور میں چودھری نیاز علی خان کی اسٹیٹ میں تھا، جہاں مولانا مودودی نے اپنا اشاعت خانہ مکتبہ جماعت اسلامی قائم کیا، جس نے مولانا مودودی کے مسلمین اور مزادہ سیاسی کشمکش شائع کیا۔ سن 1945 میں جماعت اسلامی کی آل انڈیا سطح کی کانفرنس دارالاسلام انسٹی ٹیوٹ پٹھان کوٹ میں منعقد ہوئی۔ شرکا میں مولانا مودودی، مولانا سید الدین، مولانا سیف الدین قاری اور مولانا غلام احمد احرار شامل تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد 14 اگست 1947 کو جماعت اسلامی کو دو الگ الگ سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند اور پاکستان میں جماعت اسلامی پاکستان۔ اگرچہ جماعت اسلامی کی ابتدا پٹھان کوٹ میں چودھری نیاز علی خان کے قائم کردہ دارالاسلام انسٹی ٹیوٹ سے ہوئی، لیکن خود چودھری نیاز علی خان ایک پرعزم مسلم لیگر ہونے کی وجہ سے کبھی جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوئے، نہ ہی جماعت اسلامی کے بانی سے ان کا کوئی لینا دینا تھا۔ اس کی وجہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے نظریے اور متعدد امور خصوصاً پاکستان کے نظریہ پر نقطہ نظر سے چودھری نیاز علی خان کے اختلاف کی وجہ سے تھا، جس کی تخلیق کی مخالفت مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی کے ذریعے کی جا رہی تھی، اور چودھری نیاز علی خان نظریہ پاکستان کی حمایت کر رہے تھے۔ چودھری نیاز علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن تھے۔ محمد علی جناح کی زیر قیادت سیاسی جماعت جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی جنگ لڑ رہی تھی، چودھری نیاز علی خان کے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے اقبال کے خواب پر یقین اور پاکستان کے خیال کی حمایت ان کے اور مولانا مودودی کے مابین فاصلے بڑھانے کا سبب بنی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد چودھری نیاز علی خان کی حمایت اس وقت واضح ہو گئی جب چودھری نیاز علی خان اپنے گھر اور وسیع جمال پور اسٹیٹ کو منقسم آزاد ہندوستان میں چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نئی قائم شدہ مسلم ریاست میں منتقل ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کے وسطی پنجاب میں ضلع خوشاب کے جوہرہ آباد میں دوسرا دارالاسلام ٹرسٹ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا۔ سول انجینئرنگ، انسان دوستی، دینی اسکالرشپ اور تعلیم میں ان کی شراکت کے علاوہ چودھری نیاز علی خان جو ایک اہم پھل پیدا کرنے والے زراعت دان تھے، انہوں نے ساری دنیا سے مختلف قسم کے پھلوں اور زرعی ٹیکنالوجی کو جنوبی ایشیا میں متعارف کروانے کا اعزاز بخشا۔ چودھری نیاز علی خان چین اور جاپان سے آنے والے غیر ملکی لیچی، چیکو پھلوں کو ہندوستان میں متعارف کروانے والے ایک شخص تھے، جو ہندوستان میں پہلی بار کامیابی کے ساتھ ان کے زرعی املاک میں لگائے گئے تھے۔ یہ تینوں پھل جمال پور فروٹ فارم سے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیل گئے۔ لاہور کے مغرب میں دریائے راوی کے مغربی کنارے پر مشہور لیچی فارموں کو چودھری نیاز علی خان کے قریبی دوست
میاں امیر الدین نے جمال پور فروٹ فارم سے درآمد شدہ لیچی کے درخت کے پودے لگائے تھے۔ مشہور زرعی ماہر ملک خدا بخش بوچا، جو بعد میں صدر ایوب کی کابینہ میں وزیر زراعت بنے اور پاکستان میں فادر آف زراعت کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی آم کی کاشتکاری کی تکنیک اور ٹیکنالوجی پر چودھری نیاز علی خان سے مشورہ کیا۔ جمال پور فروٹ فارم سے آم کے مختلف قسم کے بیج بھی جنوبی افریقہ بھیجے گئے تھے، جہاں انہیں کامیابی کے ساتھ لگایا گیا تھا اور ان کی کاشت کی گئی تھی۔ جمال پور کے وسیع فروٹ فارموں نے چودھری نیاز علی خان کو جدید زرعی تکنیکوں اور ٹیکنالوجیوں پر تجربہ کرنے کے قابل بنایا، جو پنجاب کی زراعت خصوصاً پھلوں کی زراعت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر اپنایا گیا۔ جمال پور فروٹ فارم نے ہندوستان میں تکنیکی طور پر ترقی یافتہ پھلوں کے فارموں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ہندوستان کے اس وقت کے اہم زراعت تعلیم اسٹیبلشمنٹ پنجاب ایگریکلچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ لائل پور کے طلباء جمال پور فروٹ فارموں میں سالانہ مطالعاتی دوروں میں وہاں استعمال کی جانے والی جدید زرعی تکنیکوں اور ٹیکنالوجیوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ چودھری نیاز علی خان کے دو بیٹے چودھری محمد اسلم خان اور خان محمد اعظم اور تین بیٹیاں جمیلہ، سعادت اور سلیمہ تھیں۔ چودھری نیاز علی خان معیاری تعلیم کے مضبوط ماننے والے تھے اور اس سے انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین ممکنہ تعلیم دلوائی۔ تینوں بیٹیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان کے بڑے بیٹے محمد اسلم خان ہندوستان کے ایک مشہور بورڈنگ سکول کرنل براؤن گیمرے سکول دہرادون اور ان کے چھوٹے بیٹے خان محمد اعظم گورنمنٹ کالج لاہور اور تسلیت کالج آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چودھری نیاز علی خان کا انتقال 24 فروری 1976 کو جوہر آباد میں ہوا اور انہیں دارالاسلام ٹرسٹ انسٹی ٹیوٹ جوہر آباد کے صحن میں دفن کیا گیا، جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔